بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مہمانان گرامی تقریباً تشریف لا چکے ہیں اور ہم صرف دو نعتیں بچوں سے پڑھوائیں گے، اچھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد مائک ان کے حوالے ہوگا۔ یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نعرے لگائے جائیں، اب ہاتھ اٹھائے جائیں، اب یہ کیا جائے جس نے مدینے جانا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے، جس نے راستے میں رہ جانا ہے ایک ہاتھ اٹھائے۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور میں درمیان میں آج صرف درود پاک پر بات کروں گا۔ جب بھی مجھے موقع ملے گا درود پاک کے بارے میں عرض کرتا رہوں گا، کچھ نہ کچھ باتیں۔ تو درود پاک یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت خود کرتا ہے، جو اللہ رب العزت خود کرتا ہے۔ اور میں شروع میں بات کو چلاؤں گا اور اسی پر بات کرتا رہوں گا۔ یاد رکھیں جب محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے تو محب بڑا خوش ہوتا ہے۔ شاید محبوب یا محب جو ہے وہ اپنے ذکر سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ خوش اپنے محبوب کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد 6666 ہے، کل تعداد 6666 ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 سے کم آیات لے کر جبریل کبھی نازل نہیں ہوئے۔ 3 آیات سے کم آیات لے کر جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی حاضر نہیں ہوئے، کم از کم 3 آیات لے کر ہوئے۔ کبھی 10 بھی آئی ہیں، کبھی 7 بھی آئی ہیں، کبھی 5 بھی آئی ہیں۔ اگر صرف 3 ہی مان لی جائیں کہ 3 ہی لے کر جبریل امین آتے رہے تو جبریل امین 23 برس میں 2222 مرتبہ بنتا ہے کہ قرآن لے کر وہ 2222 مرتبہ آئے۔ لیکن احادیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، جو ثبوت کے ساتھ لکھا ہے کہ جبریل امین 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ آپ علماء کرام سے پوچھیں کہ 2222 مرتبہ تو قرآن لے کر آئے، باقی کیا لے کر آتے تھے؟ باقی کیا لے کر آتے تھے؟ لگتا یہ ہے کہ وہ بار بار آتے، بار بار حضور کی بارگاہ میں آتے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں جا کر سلام کہتے، اللہ کا سلام محبوب کے لیے لاتے، محبوب کا سلام محب کے لیے لے جاتے۔ لگتا یوں ہے جبریل رہتے مکے یا مدینے میں تھے، بس اللہ کے پاس کبھی پیغام لے کر جاتے، جب قرآن لانا ہوتا تو چلے جاتے، لے کر پھر در مصطفیٰ پر بیٹھ جاتے۔ تو جبریل کی زندگی وہاں گزری اس لیے کہ اللہ جب بھی کوئی وحی نازل کرتا اور بھیجتا، پہلے وحی سے پہلے جبریل آ کر یہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے، آقا اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، آپ کا خدا آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ رب بھی سننا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسی لیے کسی نے کہا ہم تو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو نعت رسول مقبول کے لیے غلام حسن سے میں عرض کرتا ہوں جی ایک نعت ہم حاضرین کو ملازم کریں گے، ہم بھی درود پاک پڑھیں جی آگے اس کو مل کر پڑھا اللہ علیکہ یا
ہاں دکھوں میں جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضر کی تمنا ہے تو درود پڑھو. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. دو جہان عنان سلام کر گئے، تیرے درد جڑے مرید بن گئے. دو جہان عنان سلام کر دے، آقا تیرے درد جڑے مرید بن گئے. تیرے درد ٹکڑے کھان والے، کوئی باہو تے کوئی باہ یزید بن گئے. آقا تیرے درد ٹکڑے کھان والے، کوئی باہو تے کوئی باہ یزید بن گئے. تے جنہ تیرے حسین پایا، او جہنم شمر یزید بن گئے. تے جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا، اے کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے. اے جنہ حسین دے نانے نال پیار پایا، کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے. نعت کے چند اشاعت، اس کے بعد اجازت. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں. بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بس اسی بات سے رحمت ہوگی. رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی. اور ان کو مختار بنایا